محبوب پاک صاحب الاولاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن مجید فرقان حمید دا نزول فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید دیاں 6666 آیت مبارکہ نے، اور ہر آیت میرے نبی دا معجزہ ہے۔ تو اسی حساب نال سرکار صلاۃ والسلام دے 6666 معجزے تے قرآن پاک دے اندر موجود نے۔ بہرحال سفر معراج، براہ راست سفر معراج یا معجزہ معراج تے گفتگو کرن تو پہلے معجزے دا معنی کہ کسی چیز نو عاجز کر دینا، جیڑی چیز سمجھ چ نہ آئے انہوں ہی معجزہ آندے نے، جیڑی چیز سمجھ چ نہ آئے انہوں ہی معجزہ آندے نے۔ انسانی زندگی دے اندر بے شمار افعال صادر ہوندے نے، انہاں دیاں دو قسماں نے۔ ایک او افعال جڑے تھوڑی بہت غور اور فکر کرن تو بعد انہاں دی سمجھ آ جاندی ہے، دوسرے جڑے غور و فکر کرن تو بعد بھی سمجھ نہ آن، علماء کرام نے اس دیاں پھر 4 قسماں بیان فرمائیاں نے۔ نمبر 1 ارہاس، نمبر 2 کرامت، نمبر 3 استدراج، نمبر 4 معجزہ۔ یہ چاراں نوں واری واری بیان کریں گے کہ ارہاس کیے، کرامت کیے، استدراج کیے، معجزہ کیے۔ سب تو پہلے ارہاس ایک کیے کہ جدو کسی نبی دی ولادت باسعادت ہوندی ہے، اس وقت یا اس کو تھوڑی دیر یا تھوڑا وقت پہلے جڑے واقعات یا کوئی ایسے خرق عادت کام صادر ہوندے نے انہاں نوں ارہاس کہندے نے۔ مثال دے طور پہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت باسعادت دے وقت ستارہ دا سائبان دی طرح زمین تے آنا، نمبر 2 حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ولادت دے وقت مکے وچ بیٹھ کے شام دے محلات ویکھنا، ستون ویکھنا۔ نمبر 3 حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مکے وچ بیٹھ کے مغرب وچ مشرق وچ بیت اللہ شریف دی چھت تے جھنڈا ویکھنا۔ یہ او واقعات نے جنہاں نوں ارہاس کہندے نے۔ یہ دلالت کردے نے کہ جڑی ذات دی ولادت باسعادت ہون والی ہے وہ نبی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دے وقت اللہ رب العزت دا اس رات نو بچے ہی عطا فرمانا، لڑکی دا نہ عطا فرمانا، یہ بھی ارہاس ہے۔ پتہ چلیا کہ نبی دی ولادت دے وقت یا نبی دی ولادت تو پہلے تھوڑا وقت یا تھوڑا عرصہ جڑے خرق عادت کم ہوندے نے، جڑی سمجھ چ نہیں ہوندے، اگر ایسے کم ہوندے نے کسی بھی نبی دی ولادت تو پہلے ہون انہاں نوں ارہاس آندے نے۔ اور استدراج اور کرامت ہم نے جاہلیت دی بنا تے اولیاء کرام اور صلح عظام دی ولایت دا معیار
کرامت ٹھہرایا ہے کہ کرامت ہوئے گی تو ولی ہوئے گا، کرامت نہیں تو ولی نہیں۔ حالانکہ یہ معیار ولایت کا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک خرق عادت کم کدے مسلمان تو صادر ہوندے نے اور کدے کافر فاسق فاجر تو بھی صادر ہوندے نے۔ مثال کے طور پہ کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جدو اعلان فرمایا، فرعون دعوت دیتی اسلام دی، انہیں جادوگراں نو بلا لیا اور جادوگراں نے جڑے کہ مسلمان نہیں سن، انہوں نے رسیاں میدان سٹیاں، لکڑاں سٹیاں، وہ بہت بڑے اجدہا یعنی سپ بن گئے اور میدان دے اندر شوکر مارنے لگے۔ یہ جادوگر مسلمان نہیں سن۔ اسی طرح کہ داتا لجویری رحمت اللہ علیہ جب لاہور دی سرزمین تے تشریف لے کے آئے اور اتنے ایک بہت بڑا جادوگر سی جنہوں لوگ دودھ دیندے سن، انہیں جدو داتا لجویری رحمت اللہ علیہ نے مقابلہ کیتا، اس دیاں جڑیاں کھڑاواں سن نا انہیں ہوا وچ اڑنا شروع کر چھڑیا اس جادوگر نے، حالانکہ غیر مسلم سی۔ جدو ہوا وچ اڑنا شروع کر چھڑیا، داتا لجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی جتی مبارک نو آرڈر فرمایا کہ انہوں نے تھلے لا کے لے آؤ۔ وہ پھر ان دے سیرے چ وجیاں، پھر وہ تھلے آیا۔ اس تو پتہ لگ گیا کہ خرق عادت کم کدی مسلمان تو صادر ہوندے نے، کدی کافر فاسق فاجر تو صادر ہوندے نے۔ اگر ایک کم جڑے خرق عادت نے کافر تو صادر ہون، فاسق تو صادر ہون، انہوں نے استدراج آندے نے۔ اگر اے اللہ دے پیارے محبوب تو صادر ہون، ولی تو صادر ہون، مسلمان تو صادر ہون، تو پھر اس نو کرامت آندے نے، پھر اس نو کرامت آندے نے۔ پتہ لگ گیا کہ جڑا خرق عادت کم مسلمان تو صادر ہوئے انہوں کرامت آندے نے، اگر کافر کو صادر ہوئے تو اس نو استدراج آندے نے۔ اور معجزہ کہ جدو نبی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہاں، نبی کو دعویٰ کرے کہ میں نبی ہاں اور اس دی امت بطور دلیل کوئی چیز منگے کہ سنو اے چیز بکھا دے ہو، انوکھا کام کوئی بکھا دے ہو، ایسا کوئی کام ہو جائے جڑی سمجھ آن والا نہیں، اس نے معجزہ دے دے۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو لوں آپ دی امت نے معجزہ منگیا کہ تسی نبی جے کوئی معجزہ بکھاؤ۔ آپ نے فرمایا میں اللہ دے حکم نال جیڑا بندہ مر جائے انہوں میں زندہ کر سکنا، معجزہ ہے۔ حالانکہ جیڑا بندہ مر جائے وہ زندہ نہیں ہوندہ، زندہ نہیں ہوندہ، لیکن عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دا معجزہ سی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میں معجزہ عطا فرما کے بھیجیا ہے کہ جیڑا بندہ مر جائے تسی اشارہ کرو، معجزہ ہی دیکھنا ہے نا، جیڑا مریا بندہ ہے انہوں میں زندہ کر دیا گا۔ پھر آپ نے زندہ کر کے بھی کھایا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے جس نو ڈاکٹر، طبیب، حکیم لا علاج قرار دیندے سن کہ اس دا علاج نہیں ساڑے کولوں، کوڑی دا مرض جنہوں لگ جاندہ یا پدیشی انا
اس دی اکھاں دا علاج نہیں سی کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کعبہ نے مینوں یہ معجزہ عطا فرمایا ہے، کوئی پیدائشی انا لے کے آؤ، میں ہاتھ لاواں گا، رب کعبہ شفا عطا فرما دے گا۔ اور عیسیٰ روح علیہ السلام نے جڑے پیدائشی نے، جتھے حکیم طبیب سارے ڈاکٹر جواب دے دیں سن اج دے دور دے اندر بھی جڑا پیدائشی انا ہے ان دا علاج نہیں ہے، لیکن عیسیٰ روح علیہ السلام نے رب کعبہ نے اعزاز عطا فرمایا، معجزہ عطا فرمایا کہ جڑا پیدائشی انا ہے ان دی آنکھاں تے ہاتھ لانا حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام دا کم ہے، اس نو اکھاں عطا فرمانیاں رب کعبہ دا کم ہے۔ اسی طرح جڑا کوڑی سی نا، جنہوں کوڑ پہ جاندہ سی، ڈاکٹر طبیب حکیم اس کا علاج نہیں سی کر سکتے، حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام نے کوئی دوا، کوئی مجون، کوئی سیرپ نہیں دینا، کوئی گولی نہیں دینی، بس ان دے انج کر کے جسم تے ہاتھ پھیرنا، رب کعبہ نے شفا عطا فرما دینی۔ یہ ایسے معجزے سن جڑے سمجھ چ نہیں سی ہوندے، لیکن اللہ دے نبی نے کر کے دکھائے نے، سمجھ چ آوے بھویں نہ آوے لیکن مننا پے گا، یہ تسلیم کرنا پے گا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے اعزاز عطا فرمایا کہ آپ دی امت دا ایک بندہ کہ ہزاروں میل دور ایک بہت بڑا وزنی تخت پیا ہے، انہوں اک جمکن تو پہلے آپ نے دربارے چا حاضر کر دینا، یہ بھی رب کعبہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعزاز عطا فرمایا۔ اسی طرح امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو نبوت دا اعلان فرمایا، لوگ جڑے نہیں سی مندے انہیں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر تسی نبی ہو اور ساڈا یہ ایک اعتقاد ہے کہ جڑا نبی ہوئے جنہوں رب کعبہ نبوت دا تاج بنائے ان دی حکومت فرشاں تے بھی ہوندی ہے، ان دی حکومت عرشاں تے بھی ہوندی ہے، اگر تسی نبی جے تواڈی حکومت فرشاں تے بھی ہوئے گی، عرشاں تے بھی ہوئے گی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں تواڈی کوئی شک ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر تسی نبی جے تو پھر تواڈی حکومت عرشاں تے بھی ہوئے گی، عرشاں تے چند چمک رہی ہے، اگر چند دے دو ٹکڑے کر دیو اسی من جاواں کہ تسی نبی جے۔ میرے نبی نے انگلی دا اشارہ فرمایا، چند دے دو ٹکڑے ہو گئے، چند دے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ ہونا عقل نال تے منیا نہیں جا سکتا کہ چند دے دو ٹکڑے ہون، لیکن اللہ دے نبی دی انگلی اٹھی ہے، اللہ دے نبی دا اشارہ ہویا، چند دے دو ٹکڑے ہو گئے۔ سورج ڈب جائے کسی دی طاقت نہیں کہ واپس ڈبیا سورج لا سکے، لیکن لوگوں نے ویکھیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبیا سورج انگلی دی اشارے نال واپس اثر کر چھڑیا، تو پتہ لگیا اے ہن ڈبیا سورج واپس آنا یہ سمجھ چ نہیں ہوتا، لیکن اللہ دے نبی نے کر کے بھی کھا چھڑیا تو مننا پے گا۔ پتہ لگ گیا جڑی چیز سمجھ چ نہ آئے، معجزہ کہندے ہی انہوں نے، جڑی سمجھ چ نہ آئے عقل نو عاجز کر دے انہوں معجزہ دے نے، اور اللہ دے نبی تو معجزہ صادر ہوندہ ہے، غیر نبی تو معجزہ صادر نہیں ہوندہ۔ اور جڑے لوگ جملہ بول دے نے کہ فلانے بندے دا ایکسیڈنٹ ہونے لگ گیا، معجزانہ طور تے بچ گیا، حالانکہ معجزہ نہیں، معجزہ صرف نبی کو نہیں ہوندہ ہے، معجزہ صرف نبی دے نال خاص ہے، کرامت صرف ولی دے نال خاص ہے۔ اللہ دی مہربانی ہو سکتی ہے کہ مردہ بچ جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے معجزہ انہوں دے نے جڑی سمجھ چیز ہے نہ آئے، تو سارے معجزے ایک پاسے میں عرض کیتا ہے کہ نبی دا بولنا معجزہ، نبی دا اٹھنا معجزہ، نبی دا ویکھنا معجزہ، نبی دا چلنا معجزہ، نبی دا سونا معجزہ، سار مبارک دے بالا تو لے کے پیرا مبارکہ دے ناخنا مبارک تک سرکار سراپا معجزہ نے،
سرکار سراپا معجزہ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سرکار سراپا معجزہ نہیں، میرے نبی دی پوری زندگی دے سارے معجزے ایک پاسے اور معجزہ معراج ایک پاسے۔ میرے نبی دی زندگی دے سارے معجزے شانہ والے نہیں، لیکن سارے معجزے ایک پاسے، معجزہ معراج ایک پاسے۔ یعنی سمجھو کہ سارے معجزہ دی جان معجزہ معراج ہے، سارے معجزہ دی جان معجزہ معراج ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ویسے تو سارے نبی شانہ والے نہیں، ویسے تو سارے نبی شانہ والے نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن